میری انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI سرفراز چودھری صاحب وہ اچانک کمرے میں آتے ہیں, میری طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے منڈائی. آئیو کہتے ہیں ہاں جی. کہتے ہیں اس کو لے کے آؤ میرے پاس. آئیو ہتھ کڑی پکڑتا ہے, میرے ہاتھ پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے چل. مجھے جب ہتھ کڑی لگا کے ایڈیشنل ڈائریکٹر روم میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ 5 آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں. ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب میرے سے پوچھتے ہیں کہ تم کون سے اپلیکیشن کے کنٹری ہیڈ ہو. میں نے کہا کہ سر میں کسی اپلیکیشن کا کوئی کنٹری ہیڈ نہیں ہوں. وہ اپنی کرسی سے اچانک اٹھتا ہے, کہتا تیری ماں. تصور کیجئے ایک ایسا نوجوان جو لاکھوں لوگوں کی آواز بن چکا ہو, ایک پل میں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے. نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی سماعت, بس طاقت کا نشہ. اور اس سے رشوت لینے کے لیے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ بندہ اس کی ایک ایک لفظ سن کر آنکھوں سے آنسو نکل جاتی ہے. کدھر سے آتا ہے پیسہ تیرے پاس؟ میں نے کہا سر میں یوٹیوبر ہوں, میرے 8 ملین سبسکرائبر ہیں, ادھر ایڈ سینس. ابھی میں بات کر ہی رہا ہوتا ہوں. کہتا ہے کہ تم میرے وطن عزیز کے بچوں کو خراب کر رہے ہو. کیا کرتا ہے تمہارا باپ؟ میں نے کہا جی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں. تو کہتا تم اتنے کیوں ہو؟ میں چپ رہتا ہوں. وہ چیخ کے بولتے, کہتا بول. میں نے کہا جی سر میں صرف ویڈیوز بناتا ہوں, میں یوٹیوبر ہوں. ماں بہن کی گالیاں وہ دیتا رہتا ہے. اس نے میرے منہ پہ بہت زور کا تھپڑ لگایا. میں بالکل چپ ہو کے ایسے منہ نیچے کر کے کھڑا ہو گیا. تو کہتا منہ تے کر, منہ تے کر. ابھی میں نے منہ پر کیا نہیں تھا. وہ زور سے چیخ کے کہتا منہ تے کر. ابھی میں نے وہ منہ پر کیا ہی تھا, اس نے مجھے دوسرا تھپڑ لگایا. میں وہاں پہ بڑا ہیلپ لیس فیل کر رہا کہ یار میرے سے ایسا کیا ہو گیا. میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا, اس نے مجھے تیسرا تھپڑ لگایا. مجھے ماں بہن کی گالیاں دی جا رہا ہے. میں اپنا منہ نیچے کر کے کھڑا ہوا ہوں تو میرے تھپڑ ادھر لگتا ہے, پھر وہ کہتا منہ پر کر, پھر میرا تھپڑ ادھر لگتا ہے. وہ ماری گیا جب تک اس کا دل نہیں بھرا. میں نے تو گنے بھی نہیں ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ کتنے مارے ہیں. پھر وہ مجھے کہتا کہ اپنی ٹانگیں بینڈ کر. میں نے اپنی ٹانگیں بینڈ کر لی. کہتا ہاتھ اوپر کر. میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لی. یہ کہانی اس شخص کی ہے جو کروڑوں لوگوں کی دل کی آواز تھی. یہ کہانی اس نوجوان کی ہے جس نے اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے بے انتہا محبت اور عزت پیدا کی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ اکثر اوقات انسان کے لیے اس میں اپنی قابلیت, اس کی شہرت اور اپنی محنت سے حاصل کردہ کمائی بھی ناقابل برداشت ظلم بن جاتا ہے. وہ مجھے کہتا کہ اپنی ٹانگیں بینڈ کر. میں نے اپنی ٹانگیں بینڈ کر لی. کہتا ہاتھ اوپر کر. میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لی. اس کہانی میں ایسے حقائق آگے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. سعد الرحمن, جو دنیا اس کو ڈکی بائی کے نام سے جانتی ہے, ایک ایسے جال میں پھنس گئی جہاں قانون کی جگہ ذاتی حسد اور کرپشن نے لے لی. آج ہم اس ظلم کی تہہ تک جائیں گے. نہ صرف ایک فرد کی کہانی بلکہ ایک سسٹم کی جو ہر عام آدمی کو نکل جاتا ہے. پاکستان کے ڈیجیٹل لینڈسکیپ میں یوٹیوب ایک انقلاب کا نام ہے. یہاں سے نکلنے والے تخلیق کار نہ صرف تفریح پر اہم کرتے ہیں بلکہ سماجی مسائل کو بھی اجاگر کرتے ہیں. ان میں سے ایک نام ہے سعد الرحمن, جو سب سے پہلی بار سال 2017 میں ڈکی بائی کے نام سے یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھتا ہے, اور اگلے چند سالوں میں کروڑوں لوگ ان کے چینل پر ان کے چاہنے والے بن جاتے ہیں. ان کے چینل پر موجودہ اندازے کے مطابق 9.57 ملین سبسکرائبر ہیں, جو تقریباً 95,70,000 بنتے ہیں. ڈکی بائی شروع میں اپنے اس چینل پر گیمنگ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے تھے. بعد میں اس نے ٹریول ولاگنگ, چیلنجز اور روزمرہ کی مزاحیہ اور خوبصورت کنٹینٹ بنا کر پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر بن گیا. لیکن جولائی 2025 میں یہ سب پلٹ گیا. اس وقت یوٹیوبر ڈکی بھائی کی گرفتاری کا ہر طرف چرچا ہے. ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بیرون ملک جا رہا تھا. NCCI لاہور نے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے خلاف مختلف الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. سائبر کرائم ایجنسی نے یوٹیوبر سعد عرف ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی کل رات سے گرفتار ہیں. پاکستان کے سب سے مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی ایک بار پھر بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. ملزم کو گزشتہ رات لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. یوٹیوبر ڈکی بھائی بڑی مشکل میں, حکم جاری, مداحوں کے لیے بری خبر. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے انہیں گیمبلنگ ایپس پروموٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا.
یہ کیس نہ صرف ایک انفلوئنسر کی گرفتاری تھی بلکہ طاقت کی غلط استعمال، تشدد اور انصاف کی موت کی علامت بن گیا۔ 100 دن کی یہ قید، جس میں جسمانی اور نفسیاتی تشدد شامل تھا، نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ڈاکومنٹری اس ظلم کی علمی جائزہ لیتی ہے۔ دستیاب دستاویزات، میڈیا رپورٹس اور سوشل میڈیا تجزیوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹا الزام ایک بڑے کرپٹ نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیتا ہے، اور کیوں یہ صرف ڈکی بائی کی نہیں بلکہ ہر پاکستانی کی جدوجہد ہے۔ اس کیس کی ابتدائی تفصیلات، الزامات اور گرفتاری، سب کچھ 17 اگست 2025 کو لاہور ایئرپورٹ پر شروع ہوا۔ ڈکی بائی جو ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، NCCIA کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی گیمبلنگ اور بیٹنگ ایپس کی پروموشن کی، جس سے صارفین کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ ایجنسی کا دعویٰ تھا کہ ان کی ویڈیوز نے نوجوانوں کو غلط راہ پر ڈالا اور یہ مالی بدعنوانی کا حصہ تھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الزامات جزوی طور پر درست تھے، لیکن ان کی شدت اور گرفتاری کی سختی غیر متناسب تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ڈکی بائی نے کئی ایپس کی پروموشن کی تھی جو پاکستان میں ممنوع ہے، اور اس سے کروڑوں روپے کی آمدنی ہوئی۔ تاہم یہ پروموشن عام مارکیٹنگ کی طرح تھی جو بہت سے انفلوئنسرز کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے ہیومن رائٹس واچ آف پاکستان نے نوٹ کیا کہ ایسی گرفتاریاں اکثر سیاسی دباؤ یا ذاتی انتقام کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈکی بائی ٹرینڈ نے ہزاروں پوسٹ جنم دیے، جن میں سے 70 سے لے کر 80% پوسٹ گرفتاری انتقام قرار دیا گیا۔ ڈکی بائی کی گرفتاری کے فوراً بعد ان کی بیوی اور بچوں کو بھی دھمکیاں ملی۔ میڈیا رپورٹس بتاتی ہے کہ انہیں جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا، جو 3 ستمبر 2025 کو منظور ہوا۔ یہ مرحلہ کیس کی بنیاد رکھتا ہے جہاں قانون کی آڑ میں ذاتی طاقت کا استعمال واضح ہو جاتا ہے۔ قید کے دوران تشدد، نفسیاتی اور جسمانی ظلم کی تفصیل ڈکی بائی کی رہائی کے بعد 7 دسمبر 2025 کو جاری ہونے والی 52 منٹ کی ویڈیو نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے NCCIA لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری پر براہ راست الزام لگایا کہ انہیں گرفتاری کے بعد شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو میں روتے ہوئے بیان کیا کہ انہیں منہ پر تماچے مارے گئے، فحش گالیاں دی گئی اور مجبور کیا گیا کہ وہ گھٹنوں پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو، ایک ذلت آمیز پوزیشن میں جو انٹروگیشن میں استعمال ہوتی ہے۔ ڈکی بائی نے اس ویڈیو میں پاکستان کے اس کرپٹ مافیے کو بے نقاب کر دیا۔ 52 منٹ پر مشتمل اس ویڈیو نے ایک دن کے اندر 10 ملین سے زائد ویوز حاصل کیے، جو پاکستان کی یوٹیوب ویورشپ کی تاریخ میں سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اگر ایک مشہور شخص ایک سیلیبریٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ تحقیق سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چودھری پر تقریباً 9 کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام بھی ہے، جس کی تحقیقات ملٹری انٹیلیجنس نے شروع کی ہے۔ یہ کرپشن کا ایک حلقہ ہے جہاں افسران طاقت کا استعمال ذاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ ڈکی بائی نے ویڈیو میں بگ برادر کا ذکر بھی کیا ہے، ایک پوشیدہ شخصیت جو مددگار بنی، اور آخر میں فیلڈ مارشل اور DG ISPR کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ اعلیٰ سطح پر مداخلت نے انہیں بچایا، جو سسٹم کی دوہری معیار کو اجاگر کرتا ہے۔ نفسیاتی اثرات کی بات کریں تو قید کے 100 دنوں نے انہیں شدید ڈپریشن میں دھکیل دیا، جو کہ علامات یہ دکھاتا ہے ایک ایسی حالت جو تشدد کی مظالم کی شکار افراد میں عام ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی 2025 رپورٹس کے مطابق یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ 40% سے زائد سائبر گرفتاریاں بغیر ٹھوس ثبوت کے ہوتی ہے، اور تشدد کی شرح 25% تک ہے۔ ڈکی بائی کا معاملہ انفلوئنسر کی ذمہ داری کو بھی چیلنج کرتا ہے۔
گیمبلنگ ایپس کی پروموشن جو عالمی سطح پر $500 بلین کی انڈسٹری ہے، نوجوانوں میں لت کا باعث بنتی ہے۔ تاہم ظلم کا جواب ظلم نہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ کیس جسٹس فار ڈکی جیسے مہمات کو جنم دے رہا ہے جو نظام کی اصلاح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک تجزیہ کار نے کہا، یہ ظلم ہر اس شخص کی کہانی ہے جو طاقت کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے۔ شکریہ، اور یاد رکھیں انصاف سب کا حق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور نیچے ضرور کامنٹ سیکشنز میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔